ثم تلا، پھر توجہ کیجئے، پھر امام نے تلاوت فرمائی. تلاوت وہی فرمائی اسی آیت کی کہ جس کو قرآن کہتا ہے جب 40 دن ہو گئے، 40 دن کا وعدہ اللہ نے کیا، پیچھے سے انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، یہ وہ آیت نہیں ہے، یہ دوسری آیت ہے، میں اور جگہ سے پڑھ رہا ہوں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ. دریا پھٹتا دیکھا، فلان کتنے معجزے دیکھے ہوئے تھے، لیکن تھوڑا سا موسیٰ ڈلے ہوئے اوپر سے آنے میں، پیچھے سے انہوں نے پوری بساط ہی الٹ دی. پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا موسیٰ کے بعد، کیونکہ وہ بھی اس میں بھی 40 سے لنک ہے. ٹھیک ہے. پھر امام نے یہ آیت پڑھی. یہ آیت ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 152 جو امام نے تلاوت فرمائی. ان الذین اتخذوا العجل، یقیناً جن لوگوں نے بچھڑے کو بنا لیا معبود اپنا، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب ان کے رب کی طرف سے ان پر غضب آئے گا، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی میں بھی ذلت ہوگی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، افتراء کرنے والے کو. افتراء جھوٹ کے معنی میں ہوتا ہے، کاٹ چھانٹ کر کے اپنی مرضی کی بات بنا لینا، کو تھوڑا سا سچ لینا تاکہ لوگوں کو کہا جا سکے دیکھو یہ ہوا ہے نا، باقی نتیجے اپنی مرضی کے نکال لینا، اس میرا پھر اسے افتراء کہتے ہیں. یہ جو درزی جب آپ اس کو کپڑا دیتے ہیں جا کے اور وہ آپ کے سائز کے مطابق کاٹتا ہے، ہوتا وہی کپڑا ہے لیکن اس کی شکل چینج کر دیتا ہے، آپ کے سائز کے مطابق کر دیتا ہے. اصل میں بیسک معنی یہ ہے افتراء کا. توجہ فرما رہے ہیں، اپنی مرضی بنا لینا. وہ جو تھان تھا سادہ تھا، اس کا کوئی ڈیزائن نہیں تھا، آپ اپنی مرضی کا بنا لیں. ایک حق تھا، آپ نے اس میں ایسا ہیری پھیری کی، کاٹ چھانٹ کی کہ اپنی مرضی کا بیچ سے. اور افتراء کرنے والوں کو ہم ایسے ہی جزا دیتے، کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد ایک نئی چیز ایجاد کر لی. نئی چیز کو اس کی دین کے نام پر، نئی چیز کو جس کو اللہ رسول نے نہ بتایا ہو اسے بدعت کہتے. بدعت کہتے. بے دال اور عین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بدیع السماوات والارض. بدیع یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا، فرسٹ ٹائم. کبھی پہلے کسی نے ایسا نہیں کیا تھا جو پہلی دفعہ کرے. اور اسی سے لفظ بدعت ہے. اصل میں بدعت کا معنی ہے نئی چیز کرنا، لیکن اس کا اصطلاحی معنی شریعت میں دین میں وہ چیز داخل کر دینا جو دین میں داخل اللہ نے نہیں بتایا تھا، رسول نے نہیں بتایا تھا. ہمیں جوش آ گیا، ہم نے کہا یہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، تو ہم نے شروع کر دی. لوگوں کو بھی پسند آئی، لوگوں کو بھی نئے ورژن پسند آتے ہیں، تو انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا، تو بدعت وجود میں آ گئی. بدعتی لوگوں کے بارے میں اب اس روایت کی آخری حصے میں اشارہ، کیونکہ سامری نے وہ بدعت کی تھی، وہ بھی بدعت کی تھی جو شرک میں مبتلا کر دیا تھا بچڑا بنا کے. تو امام فرماتے ہیں فَلَا تَرَا صَاحِبَ بِدْعَةٍ إِلَّا ذَلِيلًا، تو نہیں دیکھے گا صاحب بدعت کو مگر ذلیل. یعنی جو بھی بدعت گزاری کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر کے چھوڑتا ہے. اور دوسرا شخص وَمُفْتَرِيًا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِلَّا ذَلِيلًا. اور جو شخص افتراء کرتا ہے، گھڑتا ہے کوئی چیز اللہ پر یا اللہ کے رسول پر یا اللہ کے رسول کے اہل بیت کے نام پر کوئی چیز گھڑ لے، انہوں نے نہ کہا ہو ان سے منسوب کر لے، الا ذلیلا، تو نہیں دیکھے گا مگر یہ کہ اللہ اس کو بھی ذلیل کر کے چھوڑے گا.
چونکہ دین کیا ہے جو انہوں نے بتایا ہو. دین وہ نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ منسوب کر کے خود ہی شروع کر دو. توجہ فرما رہے ہیں. اسی طرح معاشرے میں بدعات وجود میں آتی ہے، اور جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، وہ دین کے بنیادی ترین حکم بھی ان کے لیے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے جتنی وہ بدعت ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. سمجھتے ہیں یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. باقی آپ نماز کا دیکھیں گے، واجبات دیکھیں گے، وہ اتنی گھاس ہی نہیں ڈالتے، کیونکہ اس بدعت کا اتنا ثواب بتایا ہوتا ہے ان کو، کہتے ہیں یہ کر لیا تو اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جب دین خطابتوں میں اور شاعریوں میں اور نکتوں میں بیان ہونا شروع ہو جائے اور آیات قرآن اور روایات صحیحہ محمد و آل محمد بیان کرنے کا فیشن ختم ہو جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. پھر جس کا جو دل میں آئے نئی چیز لے کر آ جائے لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے. اور ان بعض علماء پر کہ عوام ایک نیا وہ کھڑا کرتے ہیں شوشہ، اور یہ بجائے ان کو روکنے کے جرأت کرنے کے ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں، ان کے لیے شرعی دلیلیں ڈھونڈتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے، اور بیرا غر کرتے جاتے ہیں.